الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اولاد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. جیسے ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وہاں اولاد جیسی عظیم نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ خالق کل ہے، وہ مختار کل ہے. اس کا جو بھی ارادہ ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے مؤنث اولاد عطا کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے مذکر اولاد عطا کرتا ہے، یعنی صرف بیٹے عطا کرتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے تو اسے ملا کر دیتا ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، یعنی بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. تو یہ اولاد کی نعمت کے بارے میں اللہ جل جلالہ کے مختلف عطائیں ہیں. اس کی عطا کے مختلف صورتیں ہیں کہ کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو بانجھ کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت نہیں عطا فرماتا. انہ علیم قدیر، یاد رکھو کہ وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. بیٹے دینے ہیں، بیٹیاں دینی ہیں، دونوں عطا کرنے ہیں یا محروم رکھنا ہے. اللہ جل جلالہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. اور وہ صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ جو جانتا ہے اس پر عمل کرنے پر بھرپور قدرت بھی رکھتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے مختلف انداز ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بندوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے. شادی شدہ جوڑے کو شادی کے بعد جس نعمت کا انتظار رہتا ہے وہ یہ اولاد کی نعمت ہے. اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی نعمت کے لیے دعائیں کی ہیں. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 یا 85 برس کی عمر تک پہنچ گئے تھے اور ابھی تک اللہ کی جانب سے اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. اولاد کی دعا جب بھی کسی نے کرنی ہو تو وہ اسی طریقے سے کرے کہ یا اللہ اولاد عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما. تو حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ یا اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، یعنی میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، بالوں میں سفیدی بھڑک رہی ہے، سفیدی چمک رہی ہے. اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. آگے جا کر کہتے ہیں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے. ایک تو ہم بڑھاپے کے حدود میں ہیں اور پھر بیوی بانجھ بھی ہے. ظاہری اسباب کے درجے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہے.
اپنی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ سے اپنی امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اسباب بے شک نہ ہو لیکن اے پروردگار میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کسی کو عطا کر دے، اور سبب پیدا کرنا بھی اللہ کے دائرہ قدرت میں ہے۔ تو اب پہلی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ ظاہری اسباب کے درجے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سے اپنی امید کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا کو قبول کریں گے۔ پھر دعا کرتے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ یا اللہ اپنی جانب سے مجھے کوئی وارث عطا فرما، کہ یہ جو انبیاء کی وراثت ہے، علمی وراثت، تبلیغی وراثت، اس وراثت کو اٹھانے کے لیے مجھے کوئی وارث عطا فرما۔ اور آگے جا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نیکوکار بنا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ جو وارث مجھے آپ عطا فرمائیں گے وہ ایسا عطا فرمائیے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیے، اپنا پسندیدہ بندوں میں سے مجھے اولاد عطا فرما۔ تو انبیاء علیہم السلام بھی اولاد کی نعمت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے ہیں۔ تو اس مختصر وضاحت سے واضح ہوا کہ اولاد کی نعمت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ نعمت ملنے سے پہلے انسان صبر کے امتحان سے گزرتا ہے، اور نعمت ملنے کے بعد انسان شکر کے امتحان سے گزرتا ہے۔ نعمت نہیں ملی تو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، نعمت مل جائے تو پھر انسان کو شکر کرنا ہوتا ہے۔ اب اولاد کی نعمت ملنے کے بعد شکر کا طریقہ کار یہ ہے کہ اولاد کے حقوق پورے کیے جائیں۔ شریعت نے ہر طبقے کے حقوق بھی رکھے ہیں اور اس کے اوپر فرائض بھی عائد کیے ہیں۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، اسلامی فکر کا امتیاز ہے کہ وہ حقوق اور فرائض دونوں کی بات کرتا ہے۔ آج کل جو جدید فکر کے حاملین ہیں، مختلف لوگ آپ کو ملیں گے کہ مختلف طبقات کے حقوق کی بات کریں گے، فرض کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی حقوق نسواں کی بات کرے گا، خواتین آپ کو ملیں گی کہ خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، حقوق ہونے چاہیے، وہ صرف حقوق کی بات کریں گی، فرائض کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اساتذہ کی تنظیمیں آپ کو ملیں گی، مختلف ملازمین کی تنظیمیں آپ کو ملیں گی کہ جی ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں حکومت سے حقوق چاہیے، بالادست طبقے سے حقوق چاہیے۔ حقوق کی بات تو وہ کریں گے، فرائض کی بات کوئی نہیں کرتا۔ ایسی تنظیم شاید ہی کوئی ہو جو کہ کسی خاص طبقے کی فرائض کی بات کرتی ہو، کہ اساتذہ میں کوئی تنظیم بن جائے کہ جی ہم اپنے فرائض کی یاد دہانی کے لیے تنظیم بنا رہے کہ ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا کسی ادارے میں کوئی ایسی یونین آپ کے علم میں ہو جو ملازمین نے بنا رکھی ہو کہ ہم اپنے فرائض کی یاد دہانی کے لیے یہ یونین بنا رہے ہیں کہ آیا ہم لوگ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں یا نہیں، تو اس کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ حقوق کی بات ہر آدمی کرتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ شریعت نے پہلے فرائض مقرر کیے ہیں، انہی فرائض کی بنیاد پر شریعت نے حقوق مقرر کیے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں والدین کے حقوق میں نے عرض کیے تھے۔ والدین کتنا مقدس رشتہ ہے، اللہ نے کتنے بڑے حقوق اس کے مقرر کیے ہیں، لیکن اسی مقدس رشتے کے کچھ فرائض بھی اللہ نے مقرر کیے کہ تم والدین ہو، تمہارے یہ حقوق ہیں جو اولاد نے پورے کرنے ہیں، لیکن تمہارے یہ فرائض بھی ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں۔ تو والدین کے فرائض ہی اولاد کے حقوق ہے۔ تو اولاد کی نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ نے جو فرائض والدین کے اوپر عائد کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے، یعنی اولاد کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ علماء نے شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اولاد کے مختلف حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کی نعمت ملنے کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے، اقامت کہی جائے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو، اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے بچہ ام الصبیان سے محفوظ رہے گا۔
ام السمیان ایک بیماری کا نام ہے جس میں مبتلا ہو کر بچہ خشک ہوتا جاتا ہے، سوکھا ہوتا جاتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیوں کمزور ہو رہا ہے۔ تو اس خطرناک مرض سے بچنے کا نسخہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر۔ اس عمل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ عمل بچے کو وہ وعدہ الست بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں بندگی کے فرائض دنیا میں انجام دوں گا۔ وہی وعدہ یاد دلانے کے لیے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جو اس روایت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو اس خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کی تحنیک کا اہتمام کیا جائے۔ تحنیک کو عام زبان میں گھٹی دینا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تحنیک خود فرمائی۔ صحابہ کرام کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو تحنیک کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی حد تک یہ رجحان موجود ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد تحنیک کے لیے کسی خاندانی بزرگ کے پاس جایا جاتا ہے، کسی نیک آدمی کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بچے کا دوسرا حق ہے جو کہ فوری طور پر واجب الادا ہوتا ہے۔ 7ویں دن بچے کا یہ حق ہے کہ اس کے بال منڈوائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین سلام اللہ علیہم کی ولادت کے 7ویں دن یہ طرز عمل اختیار فرمایا تھا۔ اور آج کل تو جدید فنون کے ماہرین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب 7ویں دن بچے کے بال منڈوائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچے کی حسیات تیز ہوتی ہیں، اس کی قوت سماعت ہے، اس کی بصارت ہے، اس کی سونگھنے کی حس ہے۔ تو بال منڈوانے کی وجہ سے 7ویں دن جب بال منڈوائے جائیں تو ان حسیات کا جو ہے بچے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں دن کا ایک حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے بارے میں سمجھ لیجئے، بعض علماء نے اس کو مسنون قرار دیا ہے اور بعض علماء اس کو مستحب سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا ہے۔ حضرت حسن جب پیدا ہوئے تھے تو 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں قربان فرما کے ان کا عقیقہ فرمایا۔ حضرت حسین جب پیدا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولادت کے 7ویں دن 2 بکریاں قربان کر کے ان کا عقیقہ فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے فَأَحْرِيقُ عَنْهُ دَمًا وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، کہ اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی بچے کا عقیقہ کرو، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے تکلیف کو دور کرو۔ گویا عقیقے کی ایک جہت تو شکرانے کی ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے بچے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور عقیقے کا دوسرا پہلو بچے کے لیے ایک نیک شگون کا ہے کہ اس عقیقے کی برکت سے، اس جانور کی قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بچے کو مختلف تکالیف سے دور رکھیں۔ جیسے اس روایت سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے تکالیف کو دور کرو۔ اور عقیقہ کرتے ہوئے جو مسنون دعا ہمیں تعلیم کی جاتی ہے اس سے بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم ھذہ عقیقۃ فلاں، کہ یا اللہ یہ فلاں کا عقیقہ ہے۔ یہاں بچے کا نام لینا ہوتا ہے کہ فلاں بچے کا عقیقہ ہے، دمھا بدمہ، اور اس جانور کا خون بچے کے خون کے بدلے میں ہے، وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ، اور اس جانور کا گوشت بچے کے گوشت کے بدلے میں ہے، وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ، اور اس جانور کی جلد بچے کے جلد کے بدلے میں ہے۔ یعنی اس جانور کی قربانی کی برکت سے اس بچے کے اعضاء کو سلامتی عطا ہو، اور یا اللہ اس کو مختلف قسم کی تکالیف سے دور رکھا جائے۔ تو یہ تمام تصورات یا فلسفہ یہ عقیقے کے پس منظر میں پائے جاتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ عقیقے کو بعض علماء نے مستحب قرار دیا، اس لیے جس میں حیثیت ہو، وسعت ہو، وہ کرے، اور جس میں وسعت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو اگر وہ عقیقہ نہ کرے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ وسعت ہے تو بیٹے کی ولادت پر 2 بکریاں قربان کر لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی ولادت پر کیا تھا۔
وسعت نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بکری قربان کرنا بھی کافی ہے، اور اس کے بھی وسعت نہ ہو تو نہ کرے، بعد میں کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، 14ویں دن نہ کر سکے 21ویں دن کر لے، اور اگر سال تک نہ کر سکے تو پھر بہتر یہ ہے کہ جب بھی کرے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن کا خیال رکھے۔ 7ویں دن کا مطلب کہ جس دن بچہ پیدا ہوا تھا، فرض کرے پیر کے دن پیدا ہوا تھا تو 7واں دن اتوار بنتا ہے تو اتوار کے دن کر لے، منگل کے دن پیدا ہوا تھا تو پیر کے دن کر لے۔ تو اس طریقے سے اگر عمل کر سکتا ہے تو کر لے، اور نہیں کر سکتا تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بچے کے ابتدائی حقوق ہیں جو کہ والدین کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ آگے پھر بچے کا ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے بچے کو غلام ہدیہ کیا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، ملازمین ہوتے تھے، تو اپنے کسی بیٹے کو غلام کا ہدیہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ اس ہدیے پر گواہ بن جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ یعنی جو ایک کو تحفہ دے رہے ہو تو باقی بچوں کو بھی دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور باقیوں کو بھی دو یا اس سے لے لو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح کے ظالمانہ ہدیے پر گواہ نہیں بن سکتا۔ گویا بچوں کے ساتھ نا انصافی کو حدیث میں جور یعنی ظلم سے تعبیر کیے گیا۔ تو یہ والدین کا بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کا رویہ رکھیں۔ ایک بچے کو جو کچھ دینا ہو، ایک بچے کے ساتھ جس طرح محبت کا اظہار کرنا ہو تو باقیوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کا اظہار کیا جائے۔ اس سے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ایک کو ترجیح دی جائے اور باقیوں کو کوئی خاص توجہ نہ دی جائے تو یہ والدین کا بنیادی فرض ہے، اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لیا جائے۔ اسی طرح بچوں کا حق ہے یا والدین کے اوپر فرض ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات معروف ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت فرماتے تھے، اپنے نواسوں سے محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر اپنی لاڈلی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات معروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے ویسی ہی انسیت تھی، عام مسلمانوں کے بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ مجلس میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بچے بھی ہوں اور کوئی چیز دینی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی بچے کو بلا کے دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ کرام کوئی تازہ پھل آپ کی خدمت میں پیش کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود کسی بچے کو عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ اگر آپ باہر تشریف لے جاتے، کہیں بچے کھیل رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل سے لطف اندوز ہوتے، بچوں کو سلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کو سلام کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے بچوں کو بھی سلام کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اہم ترین حق جو کہ اولاد کا والدین کی ذمہ ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت ہے۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بڑا بلیغ اور بڑا ذی معنی قسم کا جملہ اختیار کیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو بچاؤ کس چیز سے؟ نارن، آگ سے۔ گویا بچوں کی ایسی تعلیم اور تربیت کرو کہ انہیں جہنم کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ آپ کی ایسی تربیت ہو کہ وہ تربیت بچوں کو جنت لے جائے۔
ظاہر ہے کہ وہ تبھی جنت جا سکیں گے جب اچھے اعمال کریں گے، اللہ کو بھی راضی رکھیں گے، مخلوق کو بھی راضی رکھیں گے، اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے، جبھی وہ اس قابل ہوں گے کہ اللہ کے فضل کے مستحق بنے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہا کرتے تھے، اپنے اہل بیت کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ گویا کہ تعلیم و تربیت میں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عبادات کا ذوق منتقل کیا جائے، ان کے اخلاق پر توجہ دی جائے۔ آج ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم پر تو توجہ دی جاتی ہے لیکن ان کی تربیت کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ عالم عرب کے فقیہ اور محدث تھے، بڑے فقہا، بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ گویا کہ سفیان ثوری جیسا ہیرا اس امت کو ایک خاتون نے دیا تھا۔ ان کی والدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ تم جاؤ تعلیم حاصل کرو اور میں تمہاری کفالت کے لیے چکی پیسوں گی۔ والد شاید نہیں ہوں گے تو والدہ ان کی ساری کفالت کیا کرتی تھی۔ اور ان کی والدہ کا بڑا عجیب جملہ منقول ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان سے فرمایا کرتی تھی کہ اے بیٹے، جب 10 کلمات لکھ لیا کرو پھر سوچا کرو کہ ان کلمات نے تمہارے اندر خشیت، حلم اور وقار میں اضافہ کیا ہے یا نہیں۔ اگر ان کلمات کے لکھنے نے یا اس تعلیم کے حاصل کرنے نے تمہارے اندر خشیت، حلم اور وقار میں اضافہ نہیں کیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ کلمات اور یہ تعلیم تمہیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے جو اس زمانے کی ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہی ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈگریوں پر تو توجہ ہے کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائے، رزلٹ پوچھا جاتا ہے کہ رزلٹ کتنا آیا ہے، فلاں کے اتنے نمبر ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، تمہارے کتنے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر توجہ ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس رزلٹ نے بچے کے اخلاق پر کیا اثر ڈالا ہے، اس رزلٹ نے بچے کے اندر تقوی پر کتنا مثبت اثر ڈالا ہے، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق میں کتنا اضافہ ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے میں کیا بہتری آئی ہے، اور آیا یہ تعلیم اس کے اخلاق پر کوئی مثبت اثر ڈالتی ہے یا نہیں۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے 2 دنوں سے ہمارے سڑکوں پر، چوراہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں کر رہے، یہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، نوخیز لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ڈنڈے اٹھائے پھر رہے ہیں اور عوام کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ والدین نے تعلیم تو دلائی ہے، تربیت نہیں کی، انہیں احساس نہیں دلایا کہ دوسرے مسلمانوں کے، دوسرے انسانوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ کی مخلوق کے کیا حقوق ہیں، اور اس کا یہی نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اور بھی مختلف مواقع پر نتائج والدین کو خود بھگتنے پڑتے ہیں جب انہیں اپنے کیے کا پھل اپنے گھر سے ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ معروف ہے کہ ان کے پاس ایک باپ شکایت کے لیے آیا کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اپنے دربار میں اور اس سے پوچھا کہ تمہارا والد تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا حضرت عمر سے کہ اے امیر المومنین، کیا سارے والد کے میرے اوپر حقوق ہیں یا کوئی میرا بھی حق ان کے اوپر ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے بھی ان کے اوپر حقوق ہیں۔ اس نے پوچھا کون سے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا یہی حقوق گنوائے کہ تمہارا اچھا نام رکھے، تمہاری تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد نے میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، نہ اس نے میرا اچھا نام رکھا ہے، نہ اس نے میری تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر اس والد سے فرمایا کہ جاؤ اور جو ظلم تم نے اپنے اس بچے پر کیا ہے پہلے وہ ظلم بھگتو، اس کے بعد پھر میرے پاس شکایت لے کر آؤ۔ تو والدین اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، صرف تعلیم پر ہی توجہ دیتے رہیں گے، ڈگریوں پر توجہ دیتے رہیں گے، نمبرات پر توجہ دیتے رہیں گے تو پھر اس کے مختلف مظاہر ہمیں نظر آئیں گے۔ آپ ہسپتال میں جائیں، ڈاکٹر کو اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے، مریض مرتا ہے اس کی بلا سے، مر جائے،
لیکن اسے فیس پوری ملنی چاہیے۔ درد دل رکھنے والے ڈاکٹروں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کی نظر صرف اور صرف فیس پر ہوتی ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ والدین نے ڈاکٹر تو بنایا، لیکن ان کے دل و دماغ میں مخلوق خدا کا رحم نہیں ڈالا، ان کی تربیت نہیں کی۔ میں پھر دہراتا ہوں، سفیان ثوری کی والدہ کا جملہ اپنے بیٹے سے فرمایا کرتی تھی کہ جب 10 کلمات لکھ لو، یعنی جب تعلیم کا تھوڑا سا حصہ حاصل کر لو، تو پھر غور کرو کہ تعلیم کے اس حصے نے تمہارے اندر 3 چیزوں میں اضافہ کی ہے، یعنی خشیت میں، یعنی تقوی میں، اللہ کے خوف میں، حلم میں، وقار میں۔ ان 3 چیزوں میں اگر اضافہ نہیں ہوا تو سمجھ جاؤ کہ یہ تعلیم تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔